جی السلام علیکم۔ عورت کی زبانی پیش پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ ایپیسوڈ 1، غربت اور محرومی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ کہ پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں، وہ کن چیزوں کو فیس کر رہی ہیں، کن ایشوز کو فیس کر رہی ہیں، اور ان ایشوز کو لے کے ہمارے پاس اگر کوئی سلوشن ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے، کس قسم کے سلوشن ہو سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کون سے سورسز ہیں جو ان کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آج جو ٹاپک ہے وہ ہے غربت اور محرومی کا۔ غربت کیا چیز ہے، کیا افیکٹ کرتی ہے، کس طرح سے ایک ہی فیملی میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں اور 4 میں سے اگر 2 خواتین ہیں تو ان پہ اس کا کیا اثر بنتا ہے، اور اس کا اسی فیملی کے 2 مرد ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ غربت اور محرومی کہیں نہ کہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ ہمارے پاکستان کی جو بھی خاتون ہیں یا جو بھی بچی ہے وہ بہت سارے ایشوز کو فیس کرتی ہے ڈیلی، لیکن وہ کسی سے اوپنلی ڈسکس نہیں کر پا رہی ہوتی، یا وہ اگر اوپنلی کسی سے ڈسکس کرے تو اس کو بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ ہیزیٹیٹ نہ ہو کر لے تو اس کے پاس کوئی پراپر سلوشن نہیں آتا ہے۔ مشورہ دینے والے لوگ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہ جج نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کون سنسیئر ہے، کون اس کو سنسیئر مشورہ دے رہا ہے، کیا یہ باتیں اس کے لیے ٹھیک بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ہم لوگ یہاں پہ بہت سارے کانسیکوینسز کو ڈسکس کریں گے۔ ہم لوگ اس کو میں کوئی ٹیکنیکل باتیں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا دوں تو ہمارے ہاں غربت اگر سب سے پہلے کسی چیز پہ اثر کرتی ہے تو وہ آپ کی گھر کی بچی پہ کرتی ہے۔ کیوں، کیسے، سوال ہے یہاں پہ۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پل رہے ہیں تو اس میں غربت کا اثر جو ہے وہ گھر کی عورت پر آتا ہے اور گھر کے مرد پہ نہیں آتا۔ غربت کیسے گھر کی بیٹی کو افیکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹا اور بیٹی ہیں اور آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو اگر آپ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں پہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیٹے کو پڑھا لیں اور بیٹی کو بس نارمل جتنی بھی بیسک ایجوکیشن وہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اس کو پڑھائی سے ہٹائیں، اور اس کے بعد اس کو کسی نہ کسی جگہ پہ ایسی جگہ لگا دیں جہاں کو لگے کہ یار آج اس کا شاید بہتر رشتہ آ جائے گا اور ہم اس کی شادی کر دیں گے اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ مطلب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے پہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو شاید ہمیں اس کا ریٹرن مل جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں، لوگ سوچتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری فیملیز کا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے، وہ بیٹی کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن میجورٹی ابھی تک افیکٹ ہو رہی ہے۔ ہماری لڑکیاں ابھی تک افیکٹ ہو رہی ہیں۔ ہمارے ہاں غربت آ جائے تو بچے کی شادی کر کے اسے کسی اور گھر کا حوالے کرنے کا سوچا جاتا ہے، بغیر ہی سوچے سمجھے کہ جس گھر کے حوالے آپ کریں گے اس گھر میں اس کا کیا حال ہوگا، کیا وہ لوگ اچھے بھی نکلیں گے، کیا وہ اس کے ان مسائل کو ایڈریس بھی کر سکیں گے، کیا وہ اس کی ان رائٹس کو جو اس کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس تھے جو کہ آپ کے گھر سے اس کو ملنے تھے، جب آپ نے ہی اس کو نہیں دیے تو پھر آپ کیسے یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کسی اور گھر میں اس کو بیسک رائٹس ملیں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اگر پڑھانا ہے، اس کو سکھانا ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سکھائیں نا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے، اپنے بیسک رائٹس کو حاصل کرے۔ بیسک رائٹس کیا ہیں؟ ہماری آج کل کی بہت ساری خواتین کو یہی نہیں پتا کہ ان کی بیسک رائٹ کیا ہے۔ ان کا بیسک رائٹ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ ایکویلٹی پہ آئے۔ ہم لوگ ایک فیمنزم کا نعرہ جو ہے وہ ریز کر دیتے ہیں کہ جی یہ فیمنزم ہے اور یہ فیمنسٹ ہے اور یہ عورتوں کے اس کے لیے بول رہی ہے۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ فیمنزم۔ اگر عورتوں کے حقوق کے لیے بولنا فیمنزم ہے تو مجھے بتائیں تو کیا رسول خدا کی ذات جو ہے کیا وہ سب سے بڑی فیمنسٹ تھی؟ انہوں نے تو ہمیشہ عورتوں کے لیے آواز بلند کی ہے، ان کو ان کے حقوق دلائے ہیں۔ کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جاتا تھا؟ اسلام از دا بیسک ریلیجن۔ یہ وہ ریلیجن ہے جس نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دی ہیں، عورتوں کی آواز بلند کی ہے، عورتوں کے لیے بات کی ہے، عورتوں کو تعلیم دلانے کی بات کی ہے، عورتوں کو ان کی بیسک رائٹس دلانے کی بات کی ہے۔ جو محرومی کے ڈر سے ان کو مار دیا جاتا تھا، غربت کے ڈر سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اللہ کی ذات نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو آپ اس کو فیمنزم کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ وہ ورڈ ہے جو یہ وہ کلچر ہے جو کہ ویسٹرن کی پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آیا ہے، جو ویسٹ سے ہمارے درمیان میں آیا ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے۔ آپ کسی کو اس کے بیسک رائٹ دیں تو وہ فیمنزم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ عورتوں کی بیسک رائٹس کے حوالے سے بات کرنے کو فیمنزم کہتے ہیں تو پھر مردوں کے بیسک رائٹ کے لیے جو بات کریں گے اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا نام دیں گے آپ اس کو؟ یہاں پہ ایک ہمارے پاکستان کا ایک ایشو یہ ہے کہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم بدلنا چاہیں تو فیمنزم کا ٹیگ لگتا ہے ہمارے اوپر۔
ہمارے اپنے ہی گھر کے مرد ہمارے اوپر فیمنزم کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، ہماری باتوں کو اگنور کیا جاتا ہے، ہماری باتوں کو مذاق میں اڑایا جاتا ہے. اگر گھر میں ایک فیملی کی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کیا کہ گھر میں اگر فیملی کی گیدرنگ ہو، کچھ 4 لوگ بیٹھے ہوں، تو بیچ میں اگر کوئی مذاق کی بات ہو سکتی ہے، تو مذاق میں اگر کوئی ٹاپک بنتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ آپ کی گھر کی عورت بنتی ہے، وہ آپ کی بیوی بنتی ہے. آپ مذاق بناتے ہیں تو آپ بیوی پہ مذاق رکھ کے بناتے ہیں. آپ نے کوئی جوک سنانا ہے تو آپ میاں بیوی کے رشتے میں بیوی کو ذلیل کر کے بناتے ہیں. کیوں؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس چیز کو اگر آپ نے ایڈریس نہ کیا، ان کو وہاں پہ نہ روکا، تو یہ اسی طرح سے ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی. جنریشنز اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کا شکار بنیں گے. یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو خود ٹارگٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو خود ہائی لائٹ نہیں کریں گے. آپ نے روکنا ہے. یو ہیو ٹو فائٹ فار یور سیلف. ہم نے آج کی عورت کو سکھانا ہے کہ آپ کی بیسک رائٹ کیا ہے. ہم نے آج کی عورت کو سکھانا ہے، صرف عورت کو ہی نہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک بڑی عمر کی ہو جائے تو پھر اس کو پتہ لگے کہ اس کا بیسک رائٹ کیا ہے. آپ بچیوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ ہے آپ کا بیسک رائٹ. آپ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا ہے then you have the right to say no. اور آپ نے اپنے گھر کے لڑکوں کو سکھانا ہے کہ اگر کوئی آپ کو نو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نو. نو مینس نو. یہ چیز بہت ضروری ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو انکار سمجھ میں نہیں آتا. ہماری بہت ساری چیزیں اس طرح کی ٹارگٹ کی جاتی ہیں. لڑکیاں ٹارگٹ ہوتی ہیں یہاں پہ. میں ان لوگوں کا شاید نام یہاں پہ نہ لے سکوں گی، پرسنلی کسی کو یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کروں گی، لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے کہ کون کون اس نو کے نام پہ ٹارگٹ ہوا ہے. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم کسی مرد کو کوئی بات کریں وہ آگے سے انکار کر دے تو کیا ہمارے پاس اس چیز کا رائٹ ہے کہ ہم بھی اس کو گولی مار دیں صرف اس لیے کہ اس نے مجھے انکار کیا ہے، اس نے میری بات نہیں سنی؟ ایسا نہیں ہوتا. ڈومیسٹک وائلنس ہمارا کتنا بڑا میجر ایشو ہے. آج بات کرتے ہیں ڈیورس ریشیو کی. تو بھی ڈیورس ہو کیوں رہی ہے؟ کہتے ہیں آج کی عورت کو گھر پسانا نہیں آتا. آپ نے کب کہا کہ کس سے سنا آپ نے یہ؟ آپ نے کیسے یہ چیز جج کر لی کہ جو گھر بسانا ہے وہ صرف عورت کا کام ہے؟ ایسا نہیں ہے. گھر بسانا صرف میاں بیوی کا بھی کام نہیں ہے. یاد رکھیں پاکستانی کلچر کے اندر گھر بسانا 2 خاندانوں کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ فیملیز میں رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہیں. آپ نے میاں بیوی کو سیپریٹ نہیں کیا ہوا. آپ اس فیملی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 4 سے 5 لوگ کم سے کم بھی رہتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو گھر بسانا ہے وہ صرف عورت کا کام تھا؟ ون سائیڈڈ تو کبھی پیار بھی نہیں چلتا. ایسا نہیں ہوتا. ایفرٹ ہر طرف سے چاہیے ہوتی ہے. اور پاکستانی کلچر کے اندر تو گھر بسانا ہر خاندان کے اس بندے کا کام ہے جو اس گھر کا فرد ہے، چاہے وہ اس میں آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں، بھائی بھابھی، رشتہ دار، جو بھی آپ کے ساتھ اس جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، وہ سب اس چیز کا حصہ ہیں. ان سب نے اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہے. اگر وہ رول پلے نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا کام؟ آپ کیسے اس ایک عورت کو بلیم کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے؟ تو پہلے تو ہم نے یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے کہ عورت کے رائٹس کے لیے بات کرنا یا آواز اٹھانا، ان کے حق کے لیے بات کرنا فیمنزم نہیں ہے. اگر فیمنزم ہے تو رسول کی ذات سب سے پہلے بڑی فیمنسٹ ہے. انہوں نے ہمیشہ اس بات پہ ترجیح دی ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی. وہ بے شمار احادیث موجود ہیں ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں. کیا آپ کی زندگی میں جو کردار ان کی بیٹی کا تھا کیا وہ ہم بھلا دیں؟ جو کردار ان کی بیوی کا تھا کیا ہم وہ بھلا دیں؟ نہیں بھلا سکتے. جب رسول کی ذات یہ سب کر سکتی ہے تو ہم جیسے امتی لوگ، ہم جیسے عام انسان جو کہ صرف ایک عام مرد ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا یہ سب؟ اگر آپ لوگ سنت رسول پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ اسوائے حسنہ مردوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے، آپ اپنے لوگوں سے سٹارٹ کریں گے. ضروری نہیں کہ گھر کی عورت ہی صرف کسی اور عورت کے لیے آواز اٹھائے. ضروری یہ بھی ہے کہ گھر کا مرد بھی اٹھائے. ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنے رشتے دار بھی اٹھائیں. اگر کہیں پہ کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو آپ وہ پہلا شخص بنیں جو اس چیز کو روکیں. یو مسٹ ہیو دا کریج. آپ میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ پہلا فرد بنیں جو اس ظلم کو، اس زیادتی کو، ان سب چیزوں کو روکے. آپ ہو سکتے ہیں وہ. کر کے تو دیکھیں. ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک دم سے اٹھیں اور سر پھاڑنا شروع کرتے ہیں کسی کا، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ بات ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی، اس بات کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تھا. ہم چیز کو کر سکتے ہیں. صرف ایک ہمت کی ضرورت ہے، ایک کریج کی ضرورت ہے.
اگر ہم یہ بتلا دیں آپ آج کسی کے لیے بات کریں گے کل کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا.